الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان اہل بیت سبحان اللہ. سبحان اللہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول. اللہ. اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطرو. اللہ. اللہ. مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. اللہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں ریڈیو ماک کے اسٹوڈیو میں سید الشہداء امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اور جتنے بھی ان کے رفقا میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے گئے، اس سلسلے میں اس محفل کا انعقاد ہوا. بہت سارے علماء کرام نے اسپیچز دیں، فضائل اہل بیت، فضائل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بیان ہوئے. اللہ تبارک و تعالی تمام مشائخ، علماء، مفتیان کرام کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ان کو اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. بالخصوص ہمارے حمیر بھائی، حماد بھائی، ان کے والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آمین. اور جملہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین. اللہ کریم اس ایونٹ کے صدقے ہمارا ریڈیو ماک جو دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے اس کو ترقیاں عطا فرمائے. آمین. آمین. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کائنات میں مبعوث کیا، بے شک. لیکن بے مثال جس کو ہر شان سے نوازا، خصوصیات ایسی عطا کی جو کسی اور کو نہ دیں، وہ امام الانبیاء ہمارے آقا دو عالم، جان دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. واہ. بے شک. سبحان اللہ. تو جس طرح تمام انبیاء میں افضل، جس طرح تمام انبیاء کے سردار ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ ہیں، ماشاء اللہ. اسی طرح یہ کہنا بعید نہیں ہوگا کہ شہداء میں جو مقام امام حسین امام علی مقام نے حاصل کیا، یہ کسی اور کو نہیں ملا. بے شک. بے شک. واہ. انبیاء کے بعد جو مقام، جو عظمت، جو شان امام حسین امام علی مقام کو عطا ہوئی، اور جس طرح آپ نے دین پر پہرا دیا سبحان اللہ. واہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس بڑے فتنے سے بچایا، اللہ. اس کی مثال نہیں ملتی. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. قیامت تک آپ کا نام زندہ و تابندہ رہے گا. انشاءاللہ. اس شاخ آپ کا نام ایسے لیتے رہیں گے
اور آپ کی شان کو بیان کرتے رہیں گے بے شک جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے۔ بے شک آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرتے ہیں، آپ کی شان کو بیان کرتے ہیں، بے شک اور فضائل امام حسین کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے، جو اس کے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرنے دیتا، بے شک سبحان اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا، بے شک اور اس کا نام یوں دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے اور فرشتوں کی مجلس میں بھی زندہ رہتا واہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ بہت اکبر اللہ مجدہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، واہ علیہ ہی ضمیر کا جو مرجع ہے واہ اس سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تمام خدمات ہیں جو آپ نے اپنی پوری زندگی میں دین کے لیے دی، سبحان اللہ کیا بات کہ علیہ اس سارے معاملات میں اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا جاتا، واہ ہاں الا المودۃ فی القربہ، واہ مگر جو میرے محبوب علیہ السلام کے قریبی ہیں، ان کے قرابت دار ہیں، ان کی مودت میں چاہتا ہوں، ان کی مودت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اللہ حضرت ہود علیہ السلام کی باری آئی، خالق کے کائنات نے فرمایا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین پہنچایا، رب سے ملا دیا، اس پر قوم والے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے ہود علیہ السلام، اگر آپ کو کوئی اجر چاہیے، آپ کو اس کو بدلہ چاہیے، ہم جداد کا ڈھیر لگا دیں، اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو وہ ہم آپ کو دے دیں۔ لیکن خالق کائنات کی طرف سے وحی اتری، فرمایا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، اے ہود اپنی قوم والوں کو یہ کہہ دو کہ اس پر ان سے کوئی اجر کا سوال نہیں کیا جاتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر نہیں ہے مگر اس رب کے پاس جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ ماشاء اے اللہ ہود اپنی قوم کو کہہ دو کہ جو دین پہنچایا اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر میرا رب دے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ بہت خوب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی بے شک اور حق سے ملا دیا، رب سے ملا دیا۔ قوم والے آئے، کہا آپ نے ہمیں رب سے ملا دیا، ہم گمراہی میں تھے، آپ نے ہمیں حق پہ چلا دیا، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں؟ جواب آیا کہ تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قوم والے تمام پیغمبروں سے یہ کہتے ہیں آپ چاہیں تو ہم آپ کی قدموں پر دولت کا ڈھیر لگا دیں، کچھ اور چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں، لیکن جواب یہ آتا ہے ان سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ان کا اجر رب کے پاس ہے جو خالق کائنات قیامت کے دن اپنے ان پیاروں کو عطا فرمائے گا۔ لیکن جب باری آئی ودھا کے چہرے والے کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، خالق کائنات نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، تم میرے نبی سے سوال کرتے ہو کہ جو تو نے دین دیا اس کے بدلے میں دولت چاہیے، کچھ اور چاہیے تو ہم دے دیں۔ اے میرے نبی، وہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تھے جن کو میں نے کہا کوئی اجر نہیں چاہیے، ان کا اجر میں رب خود دوں گا، لیکن اے محبوب تیری قوم سے میں اجر چاہتا ہوں، اپنی قوم کو یہ کہہ دو کہ تیرے محبوب کی جو قرابت دار ہیں، اہل بیت ہیں، اس کے بدلے میں جو دین ملا یہ تیری اہل بیت سے محبت کریں، ان کا یہ بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو فرمایا الا المودۃ فی القربہ، واہ واہ واہ، کیا بات اے محبوب تیری امت سے کسی اور چیز کا سوال تو نہیں ہے، لیکن ہاں ہے، ان سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ تیری قرابت دار ہے، ان سے تیری امت مودت کرے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ علماء اس کا ترجمہ محبت بھی کرتے ہیں۔ صحیح تو جب اس لفظ پر بحث ہوئی کہ محبت بھی تو عربی کا لفظ ہے اور اس کا مادہ جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بالکل تو یہ محبت احبا حب سے یہ لفظ تو استعمال ہوتا ہے، لیکن محبت کی جگہ مودت کیوں؟
تو کہا جن دو کے درمیان محبت ہو جدائی ہو تو بقا ہے، وہ مرتے نہیں ہیں۔ ماں کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، بیٹا مر جائے ماں زندہ رہتی ہے۔ بیٹے کو ماں سے بڑی محبت ہے، ماں مر جائے تو بیٹا زندہ رہتا ہے۔ میاں بیوی کو بڑی محبت ہوتی ہے، بیوی مر جائے تو شوہر زندہ، شوہر مر جائے تو بیوی زندہ۔ تو جن دو کے درمیان محبت ہو تو وہ جدا ہوں تو زندگی ہے، فنا نہیں ہے، بقا رہتی ہے۔ لیکن مودت یہ وہ اعلیٰ پیمانہ ہے، یہ وہ اعلیٰ میجرمنٹ ہے لو کی، محبت کی، رشتے کی، تعلق کی، کہ ان کے درمیان جب جدائی ہو تو پھر بقا نہیں ہے، فنا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر فنا ہے۔ اور اس کی مثال علماء دیتے ہیں، مچھلی کو پانی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مودت کا ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ ارے تمہاری محبت اہل بیت سے اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر اہل بیت کی محبت نکلتی ہے تو سمجھ لو تمہارا ایمان فنا ہو گیا، تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، کیا بات۔ جو کتاب اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، قرآن قرآن کرتے ہیں، صحابہ صحابہ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، محبت حسین نہیں ہے، محبت حسن نہیں ہے، محبت اما فاطمہ الزہرا اور علی نہیں ہے، ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہی تو۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں اس پر حدیث پیش کرتا ہوں، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا دو عالم، جان دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم امرین ما اخذتم بہ لن تضلوا، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عترت اہل بیتی۔ یہاں پر حدیث پاک کے اندر میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا قرآن پکڑ لو، قرآن سمجھ لو، اس پہ عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہ، دوسری چیز بھی لازم قرار دی کہ جب تک ان دو چیزوں کا مجموعہ تمہارے اندر نہیں ہوگا تم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے، تم گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت بھی ساتھ ہے۔ ارے قرآن پڑھتے ہو تو جس طرح امام حسین، امام علی مقام نے نیزی پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، اس طرح قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو امام حسین کی محبت کو دل میں رکھ کر قرآن پڑھو، قرآن سمجھ بھی آئے گا، تمہیں کامیاب بھی کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔ اور اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر قرآن قرآن کرتے رہو تو قرآن تمہیں کامیاب نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا کہ یہ کثیر کو گمراہ کرتا ہے، کثیر کو ہدایت دیتا ہے۔ یہی تو ہے کہ کچھ پڑھ کر گمراہ ہو گئے، بس جی قرآن ہے، اللہ و دین کی باتیں کرے تو اس سے دین مکمل نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل